اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 12 کا ایک ٹکڑا آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے۔ اس صورت کی آیت نمبر 11 اور 12 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وراثت کے سسٹم کو ذکر کیا ہے کہ وراثت کیسے تقسیم ہوگی، کس کا کتنا حصہ ہوگا، اس تعلق سے اس میں بیان ہوا ہے۔ قابل غور بات یہ ہے کہ ان دو آیتوں کے اندر تقریباً 3 بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے وصیت اور قرض کا بیان کیا ہے، یعنی وہ شخص جو اپنی زندگی میں وصیت کر کے گیا ہو یا وہ کسی کا قرضہ لے کر گیا ہو، ادا نہ کر سکا ہو، اس کے مرنے کے بعد وراثت کی تقسیم سے پہلے وصیت اور قرض کو پورا کیا جائے گا۔ یعنی کہ ان دونوں آیتوں کے اندر موجود ان 3 جگہوں پر جو وصیت اور قرض کا تذکرہ آیا ہے، اس کے مطابق آج کے درس کا موضوع ہے میت کے حقوق۔ ایک مردہ شخص جو ہے اس کے بھی حقوق ہیں۔ زندگی میں تو بہت سارے حقوق کئی قسم کے لوگوں کو دیے گئے، لیکن اسلام نے مردہ لوگوں کو بھی حقوق دیے ہیں۔ جو زندہ لوگ ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ حقوق ادا کریں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ۔ کہا ایک سچویشن ایسی آتی ہے، ایک حالت ایسی ہوتی ہے کہ ماں کو 1/6 ملتا ہے، وصیت کے بعد جو ایک مردہ شخص اپنی زندگی میں کر کے جاتا ہے یا قرض جو لے کے جاتا ہے، یعنی وصیت پورا کرنے کے بعد اور قرض کو ادا کرنے کے بعد جب مال بچتا ہے تو وہ جب بانٹا جاتا ہے تو اس میں سے 1/6 ماں کو ملتا ہے۔ دوسری جگہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے حقوق کو تذکرہ کیا کہ میاں بیوی میں سے اگر کسی ایک کا انتقال ہو جائے تو کتنا ملے گا۔ کہا کہ 1/4 ملے گا وصیت اور قرض کی ادائیگی کے بعد جو مردہ لوگ اپنی زندگی میں کر جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد تیسری مرتبہ اللہ تعالیٰ نے کہا من بعد وصیۃ یوصی بها او دین، وصیت کے بعد جو وصیت کی جاتی ہے یا پھر قرض، ان دونوں کی ادائیگی کے بعد وراثت میں اتنا ملے گا فلاں شخص کو۔ اس کی پوری تفصیل ہے۔ کہنے کا مطلب یہ 3 بار یہ آیا ہے۔ مردہ شخص کے میت کے حقوق کے تعلق سے مختصراً یہ عرض ہے کہ مردہ شخص کے 5 حقوق ہیں۔ نمبر 1 تجہیز تکفین، نمبر 3 دین یعنی قرض کی ادائیگی، اور نمبر 4 وصیت کو پورا کرنا، نمبر 5 وراثت میراث۔ شارٹ کٹ میں کہہ سکتے ہیں تدوم، تا دال واو میم، ان 4 حروف سے یہ 5 حقوق آپ گنا سکتے ہیں۔ تا سے تجہیز و تکفین، دال سے دین یعنی قرض، اور واو سے وصیت، میم سے میراث۔ یہ ترتیب وار ہیں اور ان کو اسی ترتیب سے حقوق ہمیں ادا کرنے ہیں۔ مثلا کوئی شخص دنیا میں زندہ جب تھا تو اس نے کسی سے کچھ قرض بھی لے رکھا ہے اور پھر اپنی جائیداد میں سے کچھ حصہ کسی کو وصیت بھی کر رکھا۔ اب وہ دنیا سے چلا گیا، اس کی جو بھی پراپرٹی ہوگی اس کی خود کی جائیداد میں سے پہلا حق مردے کو یہ پہنچتا ہے کہ اس کے جو وارثین ہیں اسی کے مال میں سے اس کے کفن کا، اس کے دفن کرنے کا جو بھی خرچہ آئے گا اسی کے مال میں سے دیں۔ یہاں بہت سارے لوگ غلطی کرتے ہیں کہ اس کے لیے بھی دوسروں سے لیتے ہیں، جبکہ اس آدمی نے اپنی زندگی میں اپنا مال چھوڑا ہوا ہے، اس کی اپنی کمائی ہے، اسی میں سے خرچ کرنا چاہیے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ یہ اس میت کا پہلا حق ہے کہ تجہیز و تکفین کا جو خرچہ ہے وہ اسی کے مال میں سے لیا جائے۔ اور اس کے بعد دوسرے نمبر پہ آتا ہے دین، قرض۔ بہت سارے لین دین زندگی میں ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ انسان کو موقع نہ ملے، کب موت آ جائے وہ قرض کی ادائیگی نہ کر سکے، اسی لیے کہتے ہیں قرض کو لکھ کر رکھنا چاہیے۔ قرآن میں ہی اللہ رب العالمین نے جو سب سے بڑی آیت ہے، 1 پیج کی مکمل آیت ہے وہ قرض کے بارے میں، اس کو آیت دین کہا جاتا ہے۔ اتنی بڑی آیت کوئی اور نہیں قرآن میں، 1 صفحے کی آیت ہے، اس میں اللہ نے قرض کے احکامات کو ذکر کیا اور اس میں اللہ نے تاکید کی ہے کہ قرض کے لین دین کے وقت لکھ لیا کرو، گواہ بنا لیا کرو۔ کیوں؟ اچانک کسی کی بھی موت ہو سکتی ہے، کسی کو پتہ نہیں ہے، تاکہ بعد میں جو اس کے وارثین ہیں، اس کے جاننے والے قریبی لوگ ہیں، وہ قرض کی ادائیگی کر سکیں۔ قرض لینا پھر نہ دینا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر انسان قرض لیتا ہے اور نیت رکھتا کہ دیں گے تو اللہ اس کی مدد بھی کرتا ہے، تو اس کے قرض کی ادائیگی اسی کے مال میں سے کی جائے گی۔ یہ دوسرا حق ہے۔ قرض 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک قرض اپنی ضرورت کے لیے انسان لیا ہے، دوسرا قرض ہے وہ کسی سنستھا کا مالک ہے، وہ کوئی چیریٹی چلاتا ہے یا وہ کوئی اسکول مدرسہ چلاتا ہے یا کوئی بھی وہ پبلک کے لیے کام کرتا ہے، اس کے لیے اس نے قرض لے رکھا، اپنے لیے نہیں۔ تو ایسے شخص کے قرض کی ادائیگی کے لیے زکوٰۃ سے بھی ادا کیا جا سکتا ہے۔
ایسے شخص کے قرض کو ادا کرنے کے لیے زکوٰۃ کا مال بھی لگایا جا سکتا ہے. لیکن اگر کسی نے قرض اپنے لیے لیا ہے, اپنی پرسنل چیز کے لیے, تو وہاں پر قرض کی ادائیگی ضروری ہے, لیکن اسی کے چھوڑے ہوئے مال سے, اسی کے جائیداد میں سے. تیسرا حق ہے کہ اس کے مال میں سے اگر اس نے کچھ وصیت کر رکھی ہے تو وہ ادا کیا جائے. یہاں پر غلط یہ ہوتا ہے, لوگ وصیت کو سیریس نہیں لیتے, یا اگر باپ نے وصیت کر رکھی ہے تو بچے اس کو چھپا لیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہی کی جائیداد میں سے جو ان کو ملنے والا تھا, وصیت کریں گے تو کہیں اور چلا جائے گا. وصیت میں ہمیشہ دو باتیں یاد رکھنی چاہیے. ایک یہ کہ کوئی بھی شخص اپنی زندگی میں وصیت کر سکتا ہے, لیکن لمیٹڈ وصیت ہے. جائیداد کا 1/3 حصہ سے کم ہی آپ وصیت کریں گے, اس سے زیادہ نہیں بڑھ سکتے. یعنی اگر پوری جائیداد کو 3 حصے میں بانٹا جائے تو 1 ہی حصے کی وصیت آپ کر سکتے ہیں, اس سے زیادہ کرنے کا حق اسلام نے نہیں دیا. بلکہ اسلام نے کہا ہے کہ یہ بہت زیادہ ہے, اس سے زیادہ نہ کرو, تاکہ خود کے بچے روڈ پہ نہ آنے پائیں. بہت سارے باپ ایسے ہو سکتے ہیں کہ جن کو اپنے بچوں سے نفرت ہو, اپنے بچوں سے دشمنی ہو سکتا ہے فرما بردار نہ ہو, اس لیے تو وہ غصے میں آ کر اپنی پوری جائیداد کسی کو وصیت کر جائیں. کہا کہ اسلام میں وصیت کرنے کا حکم ہے, لہٰذا ہم اپنی جائیداد فلاں کو دے رہے ہیں یا اپنے کسی اور رشتہ دار کو دے رہے ہیں, تو یہ غلط ہے. 1/3 سے زیادہ وصیت کرنے کا حق اسلام میں نہیں ہے. دوسری بات وصیت کے تعلق سے یہ ضروری ہے کہ وصیت کبھی بھی وارثین کے لیے نہیں ہوتی ہے. یعنی ہماری اولاد وارث بنے گی ہمارے مرنے کے بعد ہماری جائیداد کے لیے, تو ہمیں اسلام نے اجازت نہیں دی ہے کہ وصیت کریں تو اپنی اسی وارث کو کر دیں جو آٹومیٹک پانے والا ہے. وصیت اس کے لیے ہوتی ہے جو آپ کی جائیداد میں آپ کے مرنے کے بعد حصے دار نہیں بننے والا ہے. کوئی الگ آدمی ہے, کوئی اجنبی آدمی ہے جو وراثت میں کہیں دور دور تک حصہ پانے والا نہیں ہے, تو ایسے شخص کو آپ وصیت کر سکتے ہیں. انہی میں سے پوتا ہے, سگا پوتا. سگا پوتا اپنے دادا کی وراثت میں حصہ نہیں پاتا ہے. مثلا کسی کا پوتا ہے, دادا زندہ ہے, اس بچے کا باپ بھی زندہ ہے, اب باپ کا انتقال ہو گیا, دادا موجود ہے لیکن باپ کا انتقال ہو گیا, تو قانون وراثت کے حساب سے اس پوتے کو دادا جب مریں گے تو حصہ نہیں ملے گا, کیونکہ وہ حصہ باپ سے ہو کر تب پوتے تک پہنچتا, باپ پہلے چاہ چکا ہے. جب باپ نے خود اپنے باپ سے نہیں پایا تو پھر پوتے کا حصہ وراثت کے سسٹم میں نہیں آتا. تو ایسے موقع پر اسلام نے تاکید کی ہے کہ دادا اپنے پوتے کو وصیت کر جائے, تاکہ اس کے ساتھ نا انصافی نہ ہونے پائے, کیونکہ وہ بھی اسی کا خون ہے, لیکن اللہ رب العالمین کے بنائے ہوئے قانون اور حکمت کے حساب سے وہ کوئی متعین حصہ نہیں پا رہا ہے, لہٰذا دادا اسے وصیت کر سکتا ہے. اسی طرح سے دوسرے لوگ جو اجنبی ہوں, جو وراثت میں حصے نہیں پا سکتے, ان کو بھی وصیت کی جا سکتی ہے. قرآن میں سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے جس میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ مرنے سے پہلے انسان کو وصیت کر دینا چاہیے اپنے ماں باپ کے لیے, اپنے قریبی لوگوں کے لیے. یہ آیت تلاوت تو باقی ہے لیکن اس کا حکم منسوخ ہے. منسوخ کا مطلب یہ ہے کہ اس آیت پہ اب عمل نہیں ہوگا. تلاوت کی جائے گی, ثواب ملے گا, اس آیت پر عمل نہیں ہوگا, اس کو کہتے ہیں منسوخ. بہت سارے ایسے لوگ جن کو علم نہیں ہوتا یا وہ کتابیں پڑھ پڑھ کر فتوا دیتے ہیں, وہ عموماً یہاں پر غلط ہو جاتے ہیں. وہ ایک آیت سورہ بقرہ کی پڑھیں گے اور منسوخ اور ناسخ کا علم نہیں ہوگا تو وہ فتوا دے دیں گے کہ اپنے بچوں ہی کو آپ وصیت کر سکتے ہو, قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے. تو یہ غلط فتوا ہے. اپنے بچوں کو آپ وصیت نہیں کر سکتے کہ میرے مرنے کے بعد بیٹا تم اتنا لینا, تم بڑے ہو, تم چھوٹے ہو تو تم اتنا لے لینا اور اس کو اتنا دے دینا. آپ نہیں کر سکتے. وہ سسٹم اللہ نے بتا دیا, کس کو کتنا ملے گا وہ اللہ نے طے کر دیا, ہم اور آپ نہیں کر سکتے. آپ زیادہ سے زیادہ کہہ سکتے ہیں کہ میرے بچوں میرے مرنے کے بعد میری جائیداد کو اسلامی طریقے سے وراثت کے قانون کے حساب سے تقسیم کرنا, لیکن آپ حصہ متعین نہیں کر سکتے. وہ سسٹم پہلے سے بنا ہوا ہے. تو میت کے حقوق میں سے یہ ایک اہم حق ہے کہ وصیت اگر باپ نے کر رکھی ہے, اس میت نے کر رکھی ہے, تو اس وصیت کی ادائیگی ضروری ہے. 5واں حق ہے کہ اس کے بعد جو مال بچے گا اس میں وارثین کو حصہ ملے گا. آج گڑبڑ یہ ہوتا ہے, مرنے کے بعد پہلا کام ہوتا ہے کہ میراث بانٹی جاتی ہے. بچے ٹوٹ پڑتے ہیں اپنے باپ کی جائیداد کو لینے کے لیے. اس سے پہلے اس کے کفن دفن کا معاملہ کسی کے صدقے خیرات سے ہو رہا ہے. قرض دیا ہے تو کوئی اعلان نہیں کرنے والا, پوچھنے والا نہیں کہ ہمارے باپ کا کسی سے لین دین ہو تو لے لو, اور اگر کوئی پوچھ بھی لے رہا تو کوئی دینے کو تیار نہیں ہے, ٹال مٹول کیے جا رہے ہیں. یعنی باپ کے اوپر جو قرض لدا ہوا اس کو ادا کرنے سے پہلے ہی بچے اپنے باپ کی جائیداد کو بانٹ لے رہے, اسلام کے حساب سے اپنے مردہ باپ کے حق کے ساتھ حق تلفی کر رہے ہیں. صحیح حق یہ ہے کہ پہلے قرض ادا کرو, وصیت باپ نے کی ہے تو وصیت ادا کرو, پوری کرو, اس کے بعد جو مال بچے گا وہ آپ لوگوں میں تقسیم ہوگا, اس سے پہلے نہیں تقسیم ہو سکتا. اور آخری بات, اس آیت میں تینوں جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے پہلے وصیت کو ذکر کیا, بعد میں قرض کو ذکر کیا, جبکہ اتفاق ہے علماء کا کہ پہلے قرض ادا کیا جائے گا, اس کے بعد وصیت کا نمبر ہے. اس لیے میں نے بھی آپ کو جو گنایا, پہلے قرض کو گنایا, بعد میں وصیت کا نمبر ہے. لیکن قرآن میں اللہ نے پہلے وصیت کو ذکر کیا, بعد میں قرض کو ذکر کیا. مفسرین نے لکھا ایسا کیوں ہے؟ جب قرض کا مقام و مرتبہ زیادہ بڑا ہے, وہ زیادہ ضروری ہے, تو پہلے اللہ نے وصیت کو ذکر کیا, بعد میں قرض کو کیوں؟ تو کہا اس لیے کیونکہ وصیت کو لوگ لائٹلی لیتے ہیں, ہلکا لیتے ہیں, اس کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں, اس کو سیریس نہیں لیتے ہیں, ادا نہ کرنے کے بہانے تلاش کرتے ہیں. اور قرض میں ہو سکتا ہے دنیا والوں کے ڈر سے, یا پھر جس نے قرض دے رکھا ہے وہ تو مانگے گا ہی, ہو سکتا ہے
काफ़ी चांस है कि उसको दे दें, लेकिन वसीयत के मामले में उसको छुपाने की कोशिश करते हैं। इसलिए अल्लाह ने उसको पहले जिक्र किया ताकि इसको कोई दबाने ना पाए, और इसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मंजर आम पे लाया है और उसको जिक्र किया है। तो इसलिए वसीयत को पहले जिक्र किया, बाद में कर्ज को जिक्र किया है। ये मैयत के हुकूक हैं कि इंसान जब मर जाए तो उसकी जो अपनी छोड़ी हुई जायदाद है उसी में से उसकी तजहीज़ व तकफीन हो, उसी में से अगर उसने कर्ज ले रखा है तो उसको अदा किया जाए, और अगर वसीयत कर रखी है तो वसीयत पूरी की जाए। फिर उसके बाद आखिर में उसकी जायदाद जो छोड़ी गई है मीरास उसके वारिसीन में तकसीम की जाए। और अगर कोई शख्स कुछ भी छोड़ के दुनिया से नहीं गया है तो फिर मामला उसके साथ ये नहीं होगा, कुछ अलग होगा। बहरहाल ये एक मैयत के हुकूक हैं जिसको इस्लाम ने एक सिस्टम के तहत बयान किया है, और यही इस्लाम का कानून है। इस पर भी ध्यान देना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको जिंदा मुर्दा सब लोगों के हुकूक की अदायगी की तौफीक दे। आमीन।